بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ 10ویں پارے کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ سورۃ الانفال ہے اور 10ویں پارے کا آغاز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مال غنیمت کے حوالے سے گفتگو کی اور فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ تم مال غنیمت میں جو چیز بھی پاؤ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، اور اس کے رسول کے لیے، یعنی اللہ کے اور اللہ کے رسول کے لیے 5واں حصہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں، اپنے ضرورت پوری کریں یا دیگر کسی بھی جگہ پر وہ خرچ کر لیں۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، یتیموں کے لیے، والمساکین، مساکین کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ تو مال غنیمت کے جو مصارف ہیں وہ یہ 5 مصارف ہیں: اللہ اور اس کے رسول، قریبی رشتہ دار، یتیم، مساکین اور مسافر۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اس پر ایمان لاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر فرقان کے دن، یعنی بدر کے دن نازل فرمایا، یوم التقى الجمعان، جب 2 جماعتیں آپس میں مقابلے کے لیے اکٹھی ہوئیں، ایک دوسرے کے سامنے ہوئیں۔ ان واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر جنگ بدر کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور آگے جنگ بدر کا جو منظر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم اس گھاٹی پر تھے جو مدینہ کی طرف قریب تھی، وهم بالعدوۃ القصوى، اور وہ اس گھاٹی پر تھے جو مدینہ سے دور تھی، والرکب اسفل منکم، وهم بالعدوۃ القصوى سے مراد مکے کا وہ لشکر ہے جو جنگ کے لیے آ رہا تھا، اور والرکب اسفل منکم، جو قافلہ تھا جس قافلے کو روکنے کے لیے اہل مدینہ نکلے تھے، وہ ان سے بھی نیچے، یعنی سمندر کی جانب، ان سے بھی نیچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، یہ جو جنگ بدر ہوئی تھی یہ اچانک ہوئی تھی، یہ پہلے سے اس کی کوئی پلاننگ اور منصوبہ بندی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم آپس میں کوئی تاریخ طے کر کے جنگ لڑنا چاہتے نا تو تمہارا کسی تاریخ پر اتفاق نہ ہوتا، تمہارا اختلاف ہی رہتا۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ جو تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ چاہتا ہے وہ جلد از جلد ہو جائے، وہ جلد از جلد ہو جائے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہو وہ بھی واضح طور پر دلیل کی بنیاد پر ہلاک ہو، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کی بنیاد پر زندہ رہے، بغیر دلیل کے کچھ نہ ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فرمایا اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد خواب میں کم دکھائی۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، وہ 1000 کی تعداد میں تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کفار کی تعداد 1000 نہیں بلکہ اس سے کم دکھائی۔ کس لیے؟ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر اللہ تعالیٰ تو ان کی تعداد زیادہ کر کے دکھاتا، زیادہ دکھاتا، تو عین ممکن تھا کہ تم پھسل جاتے، مقابلے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جنگ کرنی ہے نہیں یا نہیں کرنی، اس میں تمہارے درمیان تنازع کھڑا ہو جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس تنازع سے، اس اختلاف سے محفوظ رکھا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا ایک اور احسان ذکر کیا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اے مومنو
جب اللہ تعالیٰ تم کو وہ مشرکین دکھا رہا تھا، اذ التقیتم، جب تمہاری جنگ ہونے لگی تھی، جنگ کے لیے تم آپس میں مٹ بھیڑ ہونے لگی تھی، فی اعینکم قلیلا، تھوڑا دکھا رہا تھا، ویقللکم فی اعینہم، اور تمہاری تعداد ان کو کم کر کے دکھا رہا تھا، کیوں؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ مشرکین کی اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہو اور پتہ چلے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات کے نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہوتے ہیں، تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو آگے آ رہی ہے، اہل ایمان کو جنگ کے دوران ہدایات دی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہاری کسی گروہ سے جنگ ہونے لگے تو فاثبتوا، تو تم ثابت قدم ہو جاؤ، متزلزل دل کے ساتھ، متردد دل کے ساتھ نہیں، بلکہ پورے عزم کے ساتھ۔ واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اپنے آپ پر گھمنڈ نہیں کرنا کہ ہماری تعداد اتنی ہے یا ہماری تیاری بہت اچھی ہے، نہ، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازعات میں مت پڑو۔ فَتَفْشَلُوا، اگر تنازعات میں پڑو گے تو تم پھسل جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا تک اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور ڈٹ جاؤ، صبر کرو، شریعت کے پابند رہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، یعنی یہاں پر دوسرے لوگوں کا ذکر ہے، مشرکین مکہ جو مکہ سے 1000 کی تعداد میں مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نکل رہے ہیں۔ وہ کیسے نکلے تھے؟ ان کے متعلق فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے، کس لیے؟ بَطَرًا، تکبر کرتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھلاوا دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے وہ گھر سے نکلے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے، اور جس کام کے متعلق اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا اگر اچھا ہوگا، اور سزا دے گا اگر برا عمل ہوگا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو بہکایا اور پھسلایا اور کہا کہ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، کہ آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، میں تمہارا مددگار ہوں۔ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں کفار کے پاس آیا اور کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جس شکل میں آیا تھا وہ سراقہ بن مالک تھا، اور سراقہ بن مالک جو ہے وہ بنی بکر کی علاقوں میں رہتا تھا، اور بنی بکر پر سراقہ بن مالک کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ مشرکین کو یہ ڈر تھا کہیں یہ نہ ہو ہم 1000 کی تعداد میں مکہ سے نکل کر مدینہ جائیں، پیچھے سے بنی بکر مکہ پہ حملہ نہ کر دیں، انہیں یہ ڈر تھا۔ تو شیطان نے سراقہ بن مالک یعنی اسی علاقے کے سربراہ کی ایک بااثر شخصیت کی شکل دھار کر مشرکین سے کہا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، آج تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیت تمہاری ہے، اگر کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہوا تو وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، پیچھے میں ہوں نا، تمہارے علاقوں پہ کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یہاں مشرکین کو یہ بات کہی، فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، جب یہ دونوں جماعتیں یعنی مشرکین اور مسلمانوں کے دونوں کے لشکر آپس میں آمنے سامنے ہوئے، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یہ اپنے پیروں پر فوری پھر گیا اور کیا کہنے لگا؟ وقال انی بریء منکم، شیطان مشرکوں سے کہنے لگا میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نہیں تمہیں جانتا تم کون ہو، انی ارا ما لا ترون، مجھے وہ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے۔ یعنی شیطان کو فرشتے نظر آ رہے تھے ہزاروں کی تعداد میں، پھینٹی لگائیں گے، لہٰذا نکل گیا، اور ساتھ میں کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ کون ہے؟ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ ہم مسلمان ہو کر اللہ سے نہیں ڈرتے، اور وہ شیطان کہہ رہا ہے
شیطان ہونے کے باوجود کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اذ یقول المنافقون فی قلوبہم مرض، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض. اب مسلمان 313 کی تعداد میں بہت معمولی تعداد ہے. یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 49 ہے اس وقت. منافقین اور دیگر وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے کہ یہ 300 کی تعداد میں اور 1000 کا مقابلے کرنے چلے ہیں، پاگل ہیں کیا، بیوقوف ہیں، کچل کر رکھ دیں گے، کچا چبا جائیں گے. غر ہؤلاء دینہم، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سچ پر ہیں تو ہمیں کوئی مفتون نہیں بنا سکتا، ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. بیوقوف لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات غالب ہے، اسی طرح اللہ پر توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا بنا دیتا ہے، غالب بنا دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے، کیونکہ یہ جنگ کون کروا رہا تھا اصل میں؟ اللہ تعالیٰ. مسلمان اگرچہ چاہتے تھے کہ ہمیں صرف قافلہ مل جائے، تجارتی قافلہ، جنگ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا لیحق الحق، اللہ تعالیٰ احقاق حق کرنا چاہتا تھا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے اس کیفیت کا جس کیفیت سے ڈر کر لوگ مسلمانوں کو کہہ رہے تھے کہ بیوقوف ہیں. مطلب وہ یوں ہی اس لیے کہہ رہے تھے نا کہ بیوقوف ہے، مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے. اسی مرنے کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. وَلَوْ تَرَىٰ، اور آپ جب دیکھیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے کافروں کی روحوں کو قبض کر رہے ہوں گے. وہ کیسے قبض کرتے ہیں؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ فرشتے ان کے چہروں پر بھی ضربے لگاتے ہیں اور ان کی پیٹھ پر بھی ضربے لگاتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، یہ جہنم کا عذاب ذرا چکھو. یہ جہنم کا عذاب انہیں کیوں ملے گا؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، اس لیے کہ تم نے جو کرتوت کیے ہیں ان کی وجہ سے تمہیں جہنم کا عذاب مل رہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. کدأب آل فرعون، جیسے مشرکین مکہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے، منافقین شکوک و شبہات اور تردد میں ہیں، اسی طرح آل فرعون نے کیا تھا. کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، اور جو فرعون سے پہلے تھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا. فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قوی ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ ان کو سخت سزا کیوں ملی؟ یہ ان کے متعلق اس طرح کے سخت آرگومنٹ اور سخت الفاظ کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ اس لیے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی امت پر نعمت نازل فرماتا ہے نا، ان نعمتوں کو ایسے ہی تبدیل نہیں کرتا، ایسے ہی ان کو ختم نہیں کرتا جب تک وہ خود اس نعمت کو تبدیل کرنے کے درپے نہ ہو جائے. مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے فراوانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے انعام اسلام کی، ایمان کی. اگر کوئی شخص خود چاہتا ہے کہ مجھے یہ فراوانی نہیں چاہیے، مجھے یہ اسلام اور دین نہیں چاہیے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت واپس لے لیتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. جو بھی وہ بات کرتے ہیں ان کو سنتا ہے، اور جو بھی وہ کام کرتے ہیں ان کو جانتا ہے. کدأب آل فرعون، بالکل آل فرعون کی اولاد کی عادت کی طرح. والذین من قبلہم، اور جو ان سے بھی پہلے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم، جب انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق آب کر دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، فرعون بھی، آل فرعون بھی، اور ان سے پہلے والے لوگ بھی، یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ ظالم تھے. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین جانور یا جاندار وہ ہے جو کفر کرتا ہے اور وہ ایمان نہیں لاتا. یہ آیت جو ہے بنی قریظہ کے متعلق نازل ہوئی. کیوں؟ بنی قریظہ یہود تھے اور یہودیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد معاہدے کیے، لیکن انہوں نے ان تمام متعدد معاہدوں میں سے کسی کی بھی پاسداری نہیں کی.
جب چاہتے اپنے معاہدوں کو توڑ دیا کرتے تھے۔ فرمایا الذین عاہدت منہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے بنو قریظہ میں سے، آپ ان سے معاہدہ کرتے ہیں، ثم ینقضون عہدہم، پھر یہ بنی قریظہ والے اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، فی کل مرہ، ہر بار، ایک بار نہیں بار بار انہوں نے یہ کام کیا، وہم لا یتقون، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں کہ اپنا معاہدہ توڑتے ہوئے اللہ کا ڈر کریں یا خوف کھائیں، نہ۔ ان کا حل کیا ہے اب؟ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر یہ میدان جنگ میں آپ ان کو پا لیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ان کی وہ پھینٹی لگائیں، ان کو وہ کٹاپا پھیریں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، کہ ان کی آنے والی نسلوں تک یاد رہے، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ یاد رکھیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اچھا اگر یہ جو معاہدہ دو طرفہ ہے، ابھی دوسری طرف نے معاہدہ توڑا نہیں ہے لیکن آپ کو اثرات نظر آ رہے ہیں، حالات ایسے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا معاہدہ جو ہے توڑ دینا ہے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ، تو پھر کیا کرنا ہے؟ جب آپ کو خدشہ ہو کسی قوم سے خیانت کا، مطلب معاہدے کو توڑنے کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو معاہدہ بالکل واضح لفظوں میں توڑیں، اعلانیہ طور پر ان کو پہلے اطلاع کریں کہ ہمارا فلاں تاریخ تک معاہدہ، اس کے بعد ختم ہے۔ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، مطلب یہ ہے کہ برابری کی بنیاد پر یہ معاہدہ توڑیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں معاہدہ توڑنے والا ہوں، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے معاہدہ توڑ دیا ہے، یا فلاں تاریخ کے بعد ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ یہ پہلے سے کیوں بیان کرنا ہے؟ کیونکہ بغیر بتلائے معاہدہ توڑنا یہ خیانت ہے، اور ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کاروں سے محبت نہیں فرماتا۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے خیانت کاروں کے متعلق فرمایا وہ اپنا معاہدے توڑ کر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے آگے نکل جائیں گے، نہ، انہم لا يعجزون، وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، مطلب کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم تیاری کرو ان کے خلاف جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، من قوہ، طاقت کے اعتبار سے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا ان القوۃ الرمی، قوت سے مراد کیا ہے؟ نشانہ بازی ہے، کہ تمہارے نشانے ٹھیک ہونے چاہیے، تم نشانہ بازی سیکھو اور اپنے نشانوں کو درست بناؤ۔ ومن رباط الخیل، گھوڑے باندھنے، ترہبون بہ عدو اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو اپنی استیاری سے ڈراؤ، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو بھی، وآخرین من دونہم، اور ان کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، ان دشمنوں کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے، یعنی خفیہ طور پر ایمان لانے، خفیہ طور پر کفر کرنے والے، جیسے منافق ہیں، جیسے یہودی ہیں، لا تعلمونہم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی تیاری کے لیے جو بھی تم خرچ کرو گے، یوفی الیکم، وہ تمہیں پورا پورا واپس لوٹا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو جن کے خلاف تم جنگ کی تیاری کر رہے ہو، اگر ان میں سے کوئی وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ صلح کے لیے مائل ہو جائے، فَجْنَحْ لَهَا، پیارے پیغمبر آپ بھی صلح کے لیے مائل ہو جائیں۔ پھر یہ نہیں ہے کہ وہ جو فریق مخالف ہے وہ صلح کرنا چاہتا ہے اور آپ کہیں نہیں اب جنگ ہی ہوگی، نہ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو خفیہ طریقے سے دھوکہ دے دیں، فرمایا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کافی ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی ذات ہے جس نے آپ کی مدد فرمائی ہے خود ذاتی طور پر بھی اور مومنین کے ذریعے بھی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اہل ایمان کے دلوں میں الفت ڈال دی، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ زمین میں جو کچھ بھی ہے سارا خرچ کر دیں، ما الفت بین قلوبہم، پھر بھی آپ ان صحابہ کرام کے درمیان آپس میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، یعنی ایمان لانے سے پہلے حالت کفر میں جو ان کے آپس میں اختلافات تھے وہ اتنے شدید تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے بھی
اور جو کچھ زمین میں یہ سارے کا سارا ان پر خرچ اس بنیاد پر کرتے کہ یار میں تم پر خرچہ کر رہا ہوں، تم آپس میں اپنے اختلافات ختم کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما الفت بین قلوبہم، اب پھر بھی ان کے اختلافات آپس میں ختم کر کے ان میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، ولکن اللہ الف بینہم، ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی ہے، انہ عزیز الحکیم، بے شک وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اپنے تمام ارادوں میں غالب ہے، جس چیز کا ارادہ اللہ تعالیٰ فرما لے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور اہل ایمان میں سے وہ کافی ہیں جو آپ پر ایمان لے کر آپ کی اتباع کریں۔ فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے ایمان والو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو جہاد کرنے پر ترغیب دلائیں۔ جہاد کرنے پر ترغیب کیسے دلانی ہے کہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تمہارے اندر 20 ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں۔ کیا مطلب؟ ایک کے مقابلے میں 10 کافر، ایک کے مقابلے میں 10 کافر، مقابلہ کرنا ہے، بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تم میں 100 ہوں، يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں، ان کا مقابلہ کریں، ان کو واپس بھاگنے کی، میدان جنگ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تعداد دشمن کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، یہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے فوری فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تم سے تخفیف کر دی ہے، وعلم ان فیکم ضعفا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزور لوگ بھی ہیں، فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200، تو اب تخفیف والا حکم یہ ہے کہ اگر آپ میں 100 لوگ ڈٹ کر جنگ کرنے والے ہیں، ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہیں، یغلبوا 200، وہ کن پر غالب آئیں؟ 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر آپ میں 1000 ہیں تو وہ 2000 پر کیا آئیں؟ غالب آئیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ہمراہ ہے۔ فرمایا ما كان لنبی ان يكون له اسرى، جنگ بدر ہو گئی، قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، 70 مشرکین جو ہیں وہ اہل ایمان نے قتل کر دیے، ان کے بارے میں فرمایا ما كان لنبی ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض، کسی بھی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کافروں کو میدان جنگ میں اچھی طرح قتل کرنے کے بعد ہی قیدی بنائے۔ یہ نہیں کہ تلوار کے نیچے آ رہا ہے آپ چھوڑ دیں اس کو کہ اس کو قیدی بنا لیں گے، نہ، میدان جنگ میں یہ چاہیے تھا کہ ان کی صحیح درگت بناتے۔ اللہ تعالیٰ نے اظہار ناراضگی فرمایا ہے کہ تم نے بدر کے موقع پر قیدی زیادہ سے زیادہ بنانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ تھی کہ تم زیادہ سے زیادہ ان کی درگت بناؤ، انہیں قتل کرو، انہیں پتہ چلے کہ اہل ایمان کیا ہیں۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، دنیا کا فائدہ چاہتے ہو۔ کیا تھی بات ذہن میں کہ اب ہم ان کو قیدی بنا لیں گے، پھر ان سے فدیہ لیں گے تو ہماری معاشی حالت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ان کو بھی ایمان لانے کا موقع مل جائے گا، ممکن ہے کسی بھی وقت ان کا دل ایمان کی طرف پھر جائے۔ تو اس چیز کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینے کو قبول کیا تھا۔ فرمایا تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالی آخرت کا ارادہ چاہتا ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اب اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ مشرکوں کو میدان جنگ میں قتل کیا جائے اور ان میں سے جو بچ جائیں ان کے ساتھ پھر اگلا معاملہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ صحابہ کرام نے زیادہ سے زیادہ قیدی بنانے کی کوشش کی۔ اچھا، اب جب میدان جنگ ختم ہو چکا ہے، قیدی ادھر مدینہ میں لے آئے ہیں، اب معاملہ پھر اٹھا کہ قیدیوں کا کیا کرنا ہے۔ ایک رائے یہ آئی کہ جو قیدی جس مسلمان کا رشتہ دار ہے اس کو دے دو، جو قیدی جس مسلمان کا رشتہ دار ہے اس کو دے دو، وہ اس کی گردن اتار دے، یعنی ان کو بھی قتل کرنا ہے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے
اور اسے ہماری معاشی حالت بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور ان قیدیوں کے پاس ایمان لانے کا بھی موقع ہوگا۔ قتل کر دیں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرا یعنی فدیہ لینے والا جو فیصلہ تھا اس کو قبول فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق آیات نازل فرمائی اظہار ناپسندیدگی کرتے ہوئے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں پیشگی اجازت نہ ہوتی تو تم نے جو قیدیوں سے فدیہ لیا ہے، قیدیوں سے فدیہ لینے پر تمہیں عذاب پہنچتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو ہم نے تم کو مال غنیمت دیا ہے اس کو حلال اور پاکیزہ کیفیت میں کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہا یا ایھا النبی کل من فی ایدیکم من الاسریٰ، کہ اے نبی آپ کے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے، آپ کے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اگر اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ یہ سب کے لیے واضح کر دے کہ تمہارے دل میں جو کچھ ہے وہ خیر ہے، تمہارے دل میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے، وہ خیر ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس فدیے سے بڑھ کر عطا فرمائے گا جو فدیہ تم سے لیا گیا، اور تمہیں معاف بھی کرے گا۔ یعنی مشرک ہے، جنگی قیدی ہے، اس کو بھی دلاسا دیا جا رہا ہے کہ تم سے جو فدیہ لیا گیا اس میں پریشان نہ ہو، جو تم سے معاوضہ لیا گیا تمہارے جانوں کا اس میں پریشان نہ ہو، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ کو پتا ہوا کہ تمہارا دل اچھا ہے، صاف ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ قیدی آپ سے چھوٹ کر پھر مکہ میں جا کر اپنی روش پر آ جائیں گے، پھر آپ کے خلاف دسیسہ کاریوں میں ملوث ہو جائیں گے، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر یہ قیدی آپ کی خیانت کرنا چاہتے ہیں، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلے کیا کی تھی، تو فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیانت کی تھی اس سے بھی پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دبوچ لیا، پکڑ لیا۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ الہی میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد بھی کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، آووا جنہوں نے پناہ دی، ونصروا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی کی۔ فرمایا آووا ونصروا لا الہ الا اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے تعلق دار ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے علاقوں سے ہجرت نہیں کی، تو تم پر ان کی ذمہ داری کچھ نہیں ہے یہاں تک کہ وہ آپ کے علاقے میں ہجرت کر آئیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ دینی معاملے میں تم سے مدد طلب کریں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو آپ ان کی مدد کریں جا کر۔ ہاں ان کے خلاف آپ نے مدد نہیں کرنی جن کے درمیان اور ان کافر قوم کے، آپ کے درمیان ان کافر قوم کے درمیان کیا ہے، پختہ وعدہ ہے۔ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، ایسی قوم کے علاوہ کہ آپ کے درمیان اور اس کافر قوم کے درمیان معاہدہ ہے جنگ بندی کا، تو پھر آپ اس مسلمان کے خلاف مدد، اس مسلمان کے حق میں ان کافروں کے خلاف مدد نہیں کریں گے۔ فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھنے والا ہے۔ آگے پھر فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں۔ الا تفعلوہ، اے ایمان والو اگر تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست نہ بنو، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو اس طرح زمین پر بہت بڑا فتنہ بپا ہوگا اور بہت بڑا فساد بپا ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا، والذین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد بھی کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں وہ حق پر ہیں، لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور معزز رزق بھی ہے۔
والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ مل کر راہ الہی میں جہاد بھی کیا، فاولئک منکم، تو یہی لوگ تم میں سے ہیں، واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اولو الارحام جو ہیں، رشتہ دار جو ہیں، یہ دیگر تمام سے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک دوسرے سے ممتاز ہیں اور ایک دوسرے کے یہ وارث بھی بنتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے سورہ الانفال مکمل کی ہے۔ آگے سورۃ التوبہ ہے۔ سورۃ التوبہ کا ایک نام البراءہ بھی ہے، جس کو ہم اردو میں براءت لکھتے ہیں، براءت، اظہار براءت یعنی اظہار لا تعلقی۔ اسی صورت کا ایک نام فاضحہ بھی ہے، ذلیل کرنے والی، رسوا کرنے والی۔ اس صورت کا نام البراءہ اس لیے کہ شروع میں ہی مشرکوں سے اظہار براءت کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورہ براءہ کہتے ہیں۔ اور فاضحہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صورت منافقین کی ایک ایک بات کو کھول کر بیان کرتی ہے، ان کی جو کارستانیاں ہیں وہ بھی بیان کرتی ہے، ان کی جو عادتیں ہیں، کرتوت ہیں، وہ بھی کیا ہے، یہ قرآن کریم یہ صورت خاص طور پر بیان کرتی ہے۔ فرمایا اور اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ یہاں پر نہیں لکھوائی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کیوں نہیں لکھوائی، باقی تمام صورتوں میں لکھوائی ہے؟ تو اس کا بڑا اچھا جواب ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی نازل کیا ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ دوسری بات وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ بسم اللہ کے بعد جو بھی بات ہو وہ رحم والی ہو، وہ کس والی ہو؟ مہربانی والی ہو، رحم والی ہو۔ لیکن یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ تو اظہار لا تعلقی کے ہیں، لہذا اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور براۃ من اللہ ورسولہ ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ملتا، اس لیے قرآن کریم میں اس صورت سے پہلے بسم اللہ کو نہیں لکھا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے والی جو صورت ہے سورہ انفال اور یہ جو صورت ہے سورہ توبہ، ان دونوں کے مضامین بہت زیادہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ وہ مضامین ایک دوسرے سے ملنے جلنے کی وجہ سے درمیان میں فاصلہ نہیں قائم کیا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کر پتہ چل جائے کہ یہاں پر پچھلی صورت ختم ہو گئی ہے اور اگلی صورت شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا براءۃ من اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اظہار براءت ہے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرک لوگوں سے جن سے تمہارے معاہدے ہیں، یعنی تمہارے معاہدے سے اللہ اور اس کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ اظہار برات کر رہے ہیں، ان معاہدوں کو ختم کر رہے ہیں۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، تو اس زمین میں 4 مہینے رہو، 4 مہینے آؤ جاؤ، تمہیں کوئی نہیں ٹوکے گا، لیکن 4 مہینے کے بعد وَاعْلَمُوا، اور جان لو انکم غیر معجز اللہ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں بنا سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے یہ اعلان ہے، کن کی طرف؟ الی الناس، تمام لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، کس دن؟ جب حج اکبر کا دن تھا۔ حج اکبر کا دن اس کے متعلق ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ حج اکبر اس حج کو کہتے ہیں جس میں عرفہ کے دن جمعہ بھی ہو، عرفہ کے دن جمعہ بھی ہو، اس حج کو کہتے ہیں کہ یہ اکبری حج ہے۔ یہ کیا ہے؟ اکبری حج ہے۔ حالانکہ ایسے نہیں ہے، جتنے بھی حج ہیں وہ سارے حج اکبر ہیں، اور جتنے بھی عمرے ہیں یہ سارے حج اصغر ہیں۔ جتنے بھی عمرے ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ حج اصغر ہیں۔ وہ اعلان کیا ہے حج الاکبر کے دن؟ ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے بری ہے۔ اور کون بری ہے؟ ورسولہ، اور اللہ کا رسول بھی بری ہے۔ فإن تبتم فهو خیر لکم، پھر بھی تمہارے پاس توبہ کرنے کا موقع ہے، اگر تم اس کو واضح کر لو تو یہ بہتر ہے۔ مطلب یہ جو فإن تبتم معاہدے کی کو جو توڑنے کی کیفیت ہے، اس کو تم چھوڑ دو، شرک کو تم چھوڑ دو، اسلام کو قبول کر لو، فہو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اعراض کرتے ہو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو
انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے۔ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، اور کافروں کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دیجیے۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، ہاں یہ معاہدہ تمہارا ایسے مشرکوں کے ساتھ جاری رہے گا جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، ثم لم ينقصوکم شیئا، اور ان مشرکین نے پھر اپنے کسی بھی معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی۔ ولم یظاہروا علیکم، اچھا خود تو اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن کسی کی مدد کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کروائی ہو۔ ولم یظاہروا علیکم احدا، ایسا بھی انہوں نے نہیں کیا، یعنی خود معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہے لیکن دوسرے کو اکسا کر کہہ رہے ہیں کہ تم خلاف ورزی کرو، ہم تو نہیں کر سکتے کہ ہمارا تو معاہدہ ہے، ایسا بھی نہیں کیا۔ تو پھر فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو جو ان کی معاہدے کی مدت ہے اس وقت تک کے لیے ان کے عہد کو پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو جہاں بھی تم مشرکوں کو پاؤ قتل کر دو، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑ لو، قید کر لو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو محصور کر لو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات والی جگہ بیٹھ کر ان کا نشانہ لو۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ ان اللہ غفور رحیم، کہ اب وہ توبہ طائب ہو چکے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے ایک اور کیفیت ذکر کی، فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، کہ اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پروانہ امن طلب کرے، آپ کی پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، تو پیارے پیغمبر اس کو پناہ دے دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ تمہارے پاس قید میں رہ کر اللہ کا کلام سن لے۔ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اس کو اس کی پرامن جگہ پر پہنچائے۔ جس نے پناہ لی ہے، جس کافر نے، پہلے اس کو قرآن سنائے بالواسطہ طریقے سے، اور پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچائے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس لیے ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جو علم نہیں رکھتی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ ایسی قوم ہے جو علم نہیں رکھتی۔ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ، مشرکوں کے پاس یا مشرکوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسے کوئی معاہدہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول مشرکوں سے کیسے کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں؟ ہاں الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ہاں وہ معاہدہ تو ہو سکتا ہے جو تم، یعنی مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم مسجد الحرام کے پاس، مطلب حدیبیہ میں جو معاہدہ تم کرو وہ تو ہو سکتا ہے، اور اس کے متعلق بھی فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، جس قدر وہ تمہارے ساتھ سیدھا چلیں تو تم بھی ان کے لیے سیدھے چلو، اور اگر وہ سیدھے نہ چلیں تو واضح بات ہے پھر وہ معاہدہ توڑ دیں۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت رکھتا ہے۔ فرمایا کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، یہ ابھی مشرکین تم پر غالب نہیں آئے، اگر وہ غالب آ جائیں تو ذرا بتاؤ لا یرقبوا فیکم، کہ وہ تمہارے بارے میں کسی سے ڈریں گے نہیں، ولا الا ولا ذمہ، نہ تو کسی تکلیف کا اور نہ کسی ذمہ داری کا، یردونکم بافواہہم، وہ تمہیں اپنی باتوں سے، اپنی چکڑی چپڑی باتوں سے راضی کر لیتے ہیں، وتأبى قلوبہم، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آخر تک ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ فرمایا کیف وإن یظہروا علیکم، کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تمہارے خلاف مدد بھی کی ہے، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، اور وہ تمہارے بارے میں کسی کمی اور کوتاہی کو، کسی موقع کو جانے بھی نہیں دیتے، یردونکم بافواہہم، وہ تمہیں اپنی زبان سے چکنی چپڑی باتوں سے راضی کر لیتے ہیں، حالانکہ وتأبى قلوبہم، ان کے دل کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انکار کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ان کے دل اور ان کی زبانیں وہ ایک پیج پر نہیں ہوتی۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے معمولی سی قیمت حاصل کی ہے، فصدوا عن سبیلہ، اور اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی ہے، انہم ساء ما كانوا یعملون، یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ بہت برا ہے، یعنی اللہ کے راستے سے روکنا
اور اللہ کی آیات کے بدلے معمولی قیمت حاصل کرنا. یہاں کوئی کہہ سکتا ہے اچھا معمولی قیمت حاصل کرنا برا ہے تو زیادہ لے لیں. پوری دنیا بھی لے لیں تو وہ بھی معمولی ہے. اللہ کی آیات کے سامنے، اللہ کی آیات کے مقابلے میں کے عوض میں پوری دنیا بھی لے لیں وہ بھی کیا ہے؟ معمولی ہے. فرمایا لا يرقبون فی مؤمن ولا الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون. یہ مومنوں کے بارے میں بھی کسی کمی کوتاہی کو، کسی موقع کو ضائع نہیں جانے دیتے. واولئک هم المعتدون، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ زیادتی کرنے والے ہیں. فإن تابوا، لیکن پھر بھی اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یعنی جب تک وہ سراسر تمہارے ساتھ نہیں مل جاتے، چاہے اس سے پہلے انہوں نے جتنے بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، کوئی بات نہیں، توبہ طائب ہو جائیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارے دینی بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم جاننے والی قوم کے لیے آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ اپنی قسموں کو اپنے عہد کے بعد یا اپنے ایمان کو عہد کے بعد توڑ دیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں تانہ زنی کرنے لگیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کافروں کو جو سرغنے ہیں ان کے خلاف قتال کرو، جہاد کرو. کیوں؟ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، اس لیے کہ ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی ان کے معاہدے نہیں ہیں، کوئی ان کا پیمان نہیں ہے. یہ تم نے ان کے خلاف جہاد کیوں کرنا ہے؟ لعلہم ینتہون، تاکہ شاید کہ وہ عہد شکنی سے باز آ جائیں. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم ایسی قوم کے خلاف جہاد نہیں کرتے؟ یعنی یہاں مراد مشرکین ہیں کہ نکثوا ایمانہم، کہ انہوں نے اپنے معاہدے کو توڑ دیا. کیسے توڑا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ بات ہوئی تھی طے کہ عرب کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے جو چاہے مشرکین کے ساتھ مل جائے، مکہ والوں کے ساتھ مل جائے، اور جو چاہے اہل مدینہ کے ساتھ مل جائے. اب جب وہ ان دونوں کے ساتھ مل جائیں گے تو ان پر بھی وہ سارے احکامات لاگو ہوں گے جو ان دونوں پر ہیں. مکہ والوں کے مکہ کے حلیفوں پر، مدینہ والوں کے احکامات مدینہ والوں کے حلیفوں پر. تو بنو خزاعہ کے لوگ جو ہیں تھے مشرک، انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. دوسری طرف بنو بکر نے مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں. اب مکہ والوں نے کیا کیا؟ بنو بکر کی خفیہ طور پر مدد کی کہ تم خزاعہ کی پھینٹی لگاؤ، خزاعہ پر چڑھائی کر دو، خزاعہ کے خلاف جنگ لڑو. اب یہ اندر کھاتے کیا ہے؟ معاہدے کو توڑنا ہے، معاہدے کو توڑنا ہے. یہی معاہدے کو توڑنا فتح مکہ کا سبب بنا تھا. اسی معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے فتح مکہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی تھی. فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، تم ایسی قوم سے لڑتے کیوں نہیں جو اپنے معاہدوں کو توڑ چکے ہیں. وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے رسول کو اپنے علاقے سے نکالنے کا ارادہ بھی کیا. وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے ہی معاہدہ توڑنے میں پہل کی ہے کہ بنو بکر کی مدد کی کس کے خلاف؟ بنو خزاعہ کے خلاف. لہذا اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر کامیابی بھی عطا فرمائے گا. لہٰذا جب تم اللہ سے ڈرو گے تو قاتلوہم، ان کے خلاف جہاد کرو. یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب پہنچائے گا. اللہ نے عذاب خود نہیں تمہارے ہاتھوں سے پہنچانا ہے تاکہ تمہیں تسلی بھی ہو، اپنا غصہ بھی تم صحیح طرح نکال سکو، اپنے کلیجے کو ٹھنڈا بھی کر سکو. یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا. ویخزیہم، اور انہیں رسوا کرے گا. وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف. ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے دلوں کو ٹھنڈ پہنچائے گا، ان کے دلوں کو ٹھنڈ پہنچائے گا. فرمایا ویذھب غیظ قلوبہم، اور مومنوں کے دلوں کا غصہ بھی ختم کر دے گا. ویتوب اللہ علی من یشاء، اور جس پر چاہے گا اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ قبول کرے گا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے، حکمت والا ہے.
یہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے خلاف جہاد پوری تندہی کے ساتھ کرو، ذرا بھی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ رہ گئے یہ معاملہ کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کس کس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا، لیکن تمہاری جو ذمہ داری وہ یہ ہے کہ ان کو صحیح طرح سے رگڑا لگاؤ، ان کے خلاف صحیح طرح جہاد کرو۔ فرمایا ام حسبتم، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا ہے کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے ان تترکو کہ تمہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک لوگوں کے لیے یہ عیان نہیں کیا کہ کون کون سے تم میں سے مجاہد ہیں، ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ والمؤمنین ولیجا، اور ولم یتخذوا، اور نہ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور رسول کے علاوہ اور اہل ایمان کے علاوہ کسی کو اپنا رازدان بنایا ہے۔ یعنی یہ بھی چیز واضح ہو جائے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے کر دے کہ دیکھو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کو، اللہ کے علاوہ، اللہ کے رسول کے علاوہ اور مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدان نہیں بناتے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتا ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کسی بھی مشرکین کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کی آباد کاری کا کچھ کام کریں۔ کس حالت میں؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ کافر بھی ہوں اور کہیں جی ہم اللہ کی مسجد کو آباد کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں اہل مکہ کے دعوے کا رد ہے۔ اہل مکہ کہتے تھے کہ یہ زیادہ دین پر ہے مدینے والے، ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم بیت اللہ کے سارے کام کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم سکایا اور رفادہ کو چلاتے ہیں، تو یہ کوئی زیادہ دین پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک پر ہوتے ہوئے کوئی یہ دعویٰ کرے ہم مسجد کے آباد کار ہیں، مسجد کے متولی ہیں، یہ دعویٰ ہی غلط ہے، یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ کیوں؟ اولئک حبطت اعمالہم، یہ جتنے بھی نیک کام کر لیں سارے ضائع ہیں، سارے رائے گاہ ہیں، وفی النار ہم خالدون، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا آگے وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کون کرتا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کو آباد وہ کرتا ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، وہی لوگ ہیں مسجدوں کے اصل آباد کار۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، ان صفات کے حامل لوگوں کے متعلق بہت زیادہ امید ہے کہ وہی کیا ہوں گے؟ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دعووں کو پھر کھول کر بیان کیا، کہا اجعلتم سقایۃ الحاج، او مکہ کے مشرکو، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد الحرام کی آباد کاری کے لیے کوشش کرنا، یہ دو کام جو شخص کرتا ہو، وہ حاجیوں کو پانی پلاتا ہو، بیت اللہ کا خیال کرتا ہو، یہ دو کام کرنے والا اس کی طرح ہو سکتا ہے کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر بھی مان لائے، آخرت پر بھی مان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں قسم کے لوگ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد بھی، ہجرت بھی کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد بھی کیا، اپنے مالوں کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ اعظم درجۃ عند اللہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے میں بڑے ہیں، واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرهم ربهم برحمت منہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے رحمت کی خوشخبری دے رہا ہے، ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم، اللہ تعالیٰ یہ بھی خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ راضی رہے گا، ان کو ایسی جنتیں عطا فرمائے گا جس میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ خالدین فیہا، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ لہٰذا دنیا داری کو دیکھ کر دنیا داروں کے پیچھے مت چلو، اللہ تعالیٰ کے پاس جو جنت میں ہے جو کچھ، وہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
لا تتخذوا آباءکم، تم اپنے آباء و اجداد کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، اپنے رازدان، اپنے جگری دوست مت بناؤ۔ کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کی بجائے کفر کو پسند کریں۔ مطلب اگر تمہارے بھائی یا تمہارے والدین کفر پر ہیں تو ان کو اپنے جگری یار مت بناؤ، اپنے راز ان کو مت بتلاؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا، ان سے تعلق رکھے گا، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہی لوگ ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، عفواً فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ قل کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم کما رہے ہو، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس کے اندر گھاٹے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے، و مساکن ترضونہا، اور وہ محلات اور گھر جنہیں تم بڑے ریجھ کر بناتے ہو، پسند، ایک ایک چیز اپنی پسند کی لگاتے ہو، یہ سب چیزیں اگر احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ ساری چیزیں تمہارے ہاں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں پسند ہیں، فتربصوا، تو پھر اب انتظار کرو، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ کر دے۔ مطلب یہاں پر دھمکی دی گئی ہے کہ فتربصوا، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ حنین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد کی تھی، جیسے کہ جنگ بدر میں بھی کی، غزوہ بنی قریظہ میں بھی کی، اسی طرح بنی نذیر میں بھی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بڑی جگہوں پر مدد کی ہے، ویوم حنین، اور جنگ حنین کے موقع پر بھی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب جنگ حنین میں تمہیں اپنی تعداد پر بڑا مان تھا کہ اسلامی لشکر اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں اکٹھا نہیں ہو سکا تھا جو جنگ حنین میں تھا۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، لیکن ہوا کیا؟ فلم تغنی عنکم شیئا، وہ تمہاری تعداد تمہیں کوئی کام نہ آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور ساری کی ساری سرزمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ حنین میں اپنی طرف سے سکینت اپنے رسول پر اور اپنے اور مومنوں پر نازل کی، وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر نازل فرمائے جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے، مطلب فرشتے نازل ہوئے، وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو جنگ حنین میں خوب رگڑا لگا، خوب ان کو عذاب دیا، وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کا بدلہ یہی ہوتا ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جس پر چاہے گا اس کی توبہ قبول کرے گا، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اس سال کے بعد یہ مشرکین مسجد الحرام کے قریب نہ آئیں، یہ آخری سال ہے، ان کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت ہے، اس کے بعد حدود حرم میں وہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ جب مشرکین کا داخلہ بند ہو جائے گا، اور جزیرہ عرب میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مشرکین کی کیا تھی؟ زیادہ تھی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ میں زیادہ لوگ نہیں آئیں گے، مکہ میں زیادہ لوگ نہیں آئیں گے۔ جب زیادہ لوگ نہیں آئیں گے تو تجارتی سرگرمیاں کیا ہوں گی؟ متاثر ہو جائیں گی۔ جب تجارتی سرگرمیاں متاثر ہوں گی تو اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر ان کے مکہ میں نہ آنے کی وجہ سے تمہیں غربت کا خدشہ ہو، کاروباری سرگرمیوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ،
اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، یعنی ایسی ایسی جگہوں سے تمہیں مال غنیمت کی شکل میں یا کسی اور طرح سے روزی عنایت فرمائے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، تم ان لوگوں کے خلاف جہاد کرو، ان لوگوں کے خلاف قتال کرو، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور وہ اس کو حرام قرار نہیں دیتے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہدایات اور تعلیمات پر وہ عمل نہیں کرتے، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو بطور دین نہیں اپناتے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی، یعنی اہل کتاب میں سے، حتی یعطوا الجزیہ۔ اس آیت میں دو قسم کے لوگوں کے خلاف جہاد کا تذکرہ ہے، ایک مشرکین اور دوسرے اہل کتاب۔ کب تک ان کے خلاف جہاد کرنا ہے؟ حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، عن یدن، اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اور وہ کیا ہوں؟ ذلیل و رسوا ہونے والے ہوں۔ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا جی عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کی صرف زبانی جمع کرتے ہیں، صرف زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں، مگر نہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ تو ان کی بات ایسے ہی ہے جیسے ان سے پہلے کافر لوگ کہا کرتے تھے، انہوں نے بھی بات ویسی ہی کی ہے۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے۔ انا یؤفکون، کہاں بہکتے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بنا رہے ہیں، ان کو ذرا خیال کرنا چاہیے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے راہبوں کو اور اپنے احبار کو اور اپنے راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کر ان کو رب بنا لیا۔ کیسے رب بنا لیا؟ کہ جس چیز کے متعلق وہ کہہ دیں کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہے، جس چیز کے متعلق وہ کہہ دیں یہ حلال ہے وہ حلال ہے۔ تو آج بھی حلال و حرام کے معاملے میں اگر کوئی انسان، کوئی شخص مداخلت کرتا ہے اور اپنی مرضی سے کہتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پیو، یہ حرام حلال ہے، ایک ہے پرہیز کی حد تک کہ تم نہ کھاؤ، تمہارے لیے نقصان دہ، یہ اور چیز ہے۔ حلال و حرام کا تعلق ہوتا ہے اس کو دین سمجھ کر چھوڑ دینا، دین سمجھ کر اس کو اپنانا، یہ اس کا تعلق ہے حلال و حرام سے۔ فرمایا ان کو انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ اپنا رب بنا لیا تھا۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ انہیں صرف ایک الہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ کیا مطلب ایک الہ کی عبادت کرنے کا؟ کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، جن چیزوں کو حلال اللہ تعالیٰ قرار دے تم اس کو حلال سمجھو، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دے دے تم اس کو حرام سمجھو، یہ ہے ایک الہ کی عبادت۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سبحانہ، اللہ پاک ہے، سبحانہ عما یشرکون، جو بھی وہ شریک بناتے ہیں ان تمام کے تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اپنے منہ سے پھونکے مار مار کر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہنا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو ناگوار کوئی رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ضرور کرے گا، ماضی میں بھی کیا ہے، آئندہ بھی کرے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر بھیجا، کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دیگر جو زندگی گزارنے کے نظام ہیں اس دنیا میں، علی الدین کلہ، زندگی گزارنے کے نظام ہیں جو، ان پر اس دین اسلام کو کیا کر دے؟ غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، چاہے کافروں کو اچھا نہ لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیر من الاحبار والرہبان، بہت سے احبار اور بہت سے راہب، عیسائی عالم اور یہودی عالم، لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہی صورت ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ جو لوگ مذہبی تشخص اپنا رکھتے ہیں اور کتاب و سنت سے روگرداں ہیں، کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، کتاب و سنت کے مطابق مسائل نہیں ذکر کرتے، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں آج کل۔ دیکھ لیجئے، وہ نمازیں پڑھوائیں جی، 30 روپے کی ایک نماز پڑھوائیں، کوئی نہیں پڑھتا،
کوئی نہیں پڑھتا، اور پڑھ بھی لے تو شریعت میں کہیں بھی گنجائش نہیں ہے اس کی کہ کوئی کسی کی طرف سے نماز پڑھے۔ شریعت میں صرف اگر گنجائش ہے تو صرف روزوں کی ہے، من صام وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، اس کا ولی روزے رکھے گا، اس کی گنجائش ہے صرف۔ ایک شخص فوت ہو گیا اور اس کے ذمہ فرض روزے تھے، وہ روزے اس کا ولی رکھے گا۔ اسی طرح ایک شخص پر حج فرض ہو چکا تھا، حج نہیں کر پایا، اس کی طرف سے حج کیا جائے گا۔ شریعت میں جس جس چیز میں نیابت کا ذکر ہے کہ کسی کی طرف سے وہ عبادت کی جا سکتی ہے، صرف وہی عبادت کسی کی طرف سے کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضہ، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ ہے عذاب لیکن خوشخبری دے دیں۔ یہ اصل میں مذاق ہے، ان کو ذہنی کوفت پہنچانا مقصود ہے کہ ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جائے، اور پہلے کہا جا رہا ہے خوشخبری دے دو کس چیز کی، تو فیل ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، انسان اس سے ذہنی طور پر تکلیف میں ہوتا ہے، یار اچھا مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، ایک تو میں ناکام ہو گیا ہوں، اوپر سے میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہی انداز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، خوشخبری دے دو کس چیز کی، دردناک عذاب کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ کیسا دردناک ہوگا، کس دن ہوگا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے اس سونے اور چاندی کو گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، دنیا کی آگ میں نہیں، جہنم کی آگ میں۔ فتقوا، پھر داغا جائے گا، بہا، اس سونے اور چاندی کے ذریعے، جباہہم، ان کی پیشانیوں پر، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں پر، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں پر۔ وہ کمر بھی ہو سکتی ہے اور کمر سے نیچے والا حصہ بھی ہو سکتا ہے، وظہورہم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی ہے جو تم خزانے جمع کرتے تھے اپنے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج ذرا چکھو کیسا ذائقہ ہے ان کا، آج چکھو ذرا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں۔ کب سے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے سال میں مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہ مضبوط اور ٹھوس دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں تم اپنی جانوں پر ظلم مت ڈھاؤ، وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، ان حرمت والے مہینوں میں تم نے آغاز کرتے ہوئے جنگ نہیں لڑنی، ہاں اگر کافر تم پر حملہ کر دے تو اپنا دفاع ضرور کرنا ہے، جنگ کا آغاز نہیں کرنا، لیکن کوئی تم پر جنگ مسلط کرے تو اس کا جواب دینا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال کرتا ہے۔ یہ حرمت والے مہینے 4 مہینے کون کون سے ہیں، 11 12 ایک ساتھ، یعنی محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی مشرکین کا ایک طریقہ کار تھے وہ مشرک، لیکن حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے، تھوڑی سی منمانی بھی کرتے، منمانی اس طرح تعداد پوری رکھتے کہ 4 مہینے حرمت کے پورے کرنے ہیں پورے سال میں، کون کون سے وہ اپنی مرضی کے، خاص طور پر محرم کے مہینے میں ان کی بس ہو جاتی تھی، کیونکہ مسلسل 90 دن تک، تقریباً 90 دن تک رہزنی سے، چوری سے، ڈاکے سے، ظلم کرنے سے، دیگر اس قسم کی کوئی منفی ایکٹیویٹی کرنے سے روک کر رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ 90 دن جس نے اپنی آمدن کا ذریعہ ہی اس چیز کو بنایا ہوا ہو، اس کے لیے تو 1 ہفتہ گھر میں بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو وہ 90 دن یہ کیا کرتے تھے، حج کے موقع پر اعلان کر دیتے، بھائی ذوالحجہ میں حج ہو رہا ہے یا ذوالقعدہ میں حج ہو رہا ہے، کسی بھی مہینے میں حج ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے، مشرکین اپنی مرضی سے حج کا مہینہ متعین کرتے تھے، اپنی مرضی سے، اور حج کے مہینے کی حد بندی
اس حج میں کرتے کہ آئندہ حج فلانے مہینے میں ہوگا، آئندہ حج فلانے مہینے میں ہوگا، اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کرتے تھے کہ آئندہ ہم کون کون سے حرمت والے مہینے منائیں گے۔ 4 تعداد پوری ہوگی لیکن ان کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، خاص طور پر محرم اور سفر کو، کہ محرم والے مہینے کو چھوڑ کر سفر والا مہینہ حرمت والا مناتے تھے۔ کہتے ہیں یحلونہ عاما، ایک سال اس کو عام مہینہ بناتے، ویحرمونہ عاما، اور ایک مہینہ اس کو حرمت والا بناتے، ایک سال۔ کیوں؟ لیواتئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے 4 مہینے پورے کیے ان کی تعداد پوری ہو جائے، لیکن وہ کون کون سے؟ وہ ان کی مرضی کے۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے حرمت والے مہینوں کو حلال سمجھ لیں۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کی یہ بری حرکت انہیں بڑی اچھی بنا کر پیش کی گئی، وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑا اچھا کارنامہ کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہونے لگتے ہو، زمین کی طرف مطلب بیٹھنے لگتے ہو۔ تمہیں کہا جاتا ہے کھڑے ہو بھائی، کھڑو چلو جہاد کے لیے، وہ نیچے بیٹھتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، یہ نہ کہتے چلو بھی ہاں تم بھی اٹھو۔ وہ بچے بھی چھپتے ہیں نا، جب دیکھ رہے ہوں کہ استاد نے بچوں کو اکٹھا کرنا ہے یا کسی کام پہ بھیجنا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھتے ہیں۔ اثاقلتم الی الارض، نیچے ہوتے ہیں، تم زمین کی طرف بوجھل ہوتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، یہاں پر جنگ تبوک کا تذکرہ ہے، جنگ تبوک کا، اور جنگ تبوک مدینہ والوں کے لیے اسی طرح تھی جیسے آج کل کے ہمارے دن ہے۔ گندم تیار ہے، کٹائی شروع ہو چکی ہے، اور سارے سال کے دانے اسی میں بننے ہیں، اب یہیں پر کہہ دیا جائے چلو بھائی جہاد کے لیے، چلو بھائی جہاد کے لیے۔ تبوک، جنگ تبوک جو ہے وہ بھی پیک کی گرمی میں تھی، مئی جون کے مہینے میں، پیک کی گرمی، اس میں کھجور بالکل تیار ہوتی ہے، سارے سال کی جو فصل ہے مدینہ والوں کی وہ کھجور تھی، اور کہا جا رہا ہے کہ چلو جہاد کے لیے۔ سفر بھی دور کا ہے، تبوک مدینہ سے 600 کلومیٹر ہے، گرمی کا سفر ہے، اور پھر جس سے مقابلہ وہ مسلمانوں سے کہیں بڑی طاقت ہے۔ پہلے تو تھا نا جزیرہ عرب کی حد تک طاقت سے مقابلہ، یعنی مشرکین مکہ سے، اس وقت ایک عالمی طاقت سے مقابلہ تھا، اس وقت عالمی طاقت سے۔ فرمایا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تم آخرت کی بجائے دنیا پر راضی ہو چکے ہو۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کا جو بھی فائدہ ہے، جو بھی ساز و سامان ہے، آخرت کے مقابلے میں معمولی ہے۔ الا تنفروا، اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا ایک بال، ایک معمولی سا بھی نقصان نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تم معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی تمہارے جہاد پر نکلنے یا نہ نکلنے سے اللہ کا فائدہ نہیں ہوگا، اگر تم نہیں نکلتے تم اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر کے کسی اور قوم کو لے آئے پھر بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ فرمایا وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم اس یعنی نبی کی مدد نہیں کرو گے، نبی کے ساتھ جہاد پر نہیں نکلو گے، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی اس وقت بھی مدد کی تھی، إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب مکے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، تب ان کی تعداد کتنی تھی؟ ثانی اثنین، وہ 2 لوگ ہی تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، یعنی اپنے ساتھی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر سے کہہ رہے ہیں، لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی پر اپنی سکینت نازل فرمائی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر ایسے فرشتے نازل کیے، ایسے لشکر نازل کیے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ وَأَنزَلَ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ،
اور جو کافروں کا ارادہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہیچ اور نیچ کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، جو اللہ کی بات تھی، وہی غالب آنے والی تھی، وہی غالب ہوئی. واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. انفروا خفافا وثقالا، تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، تم طاقتور ہو کمزور ہو، تم تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. لو کان عرضا قریبا، اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کے ناطے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہاں خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے منافقین کا اس آیت میں، کہ منافقین غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے. کیوں؟ لو کان عرضا قریبا، اگر بڑی آسانی سے ملنے والا مال غنیمت ہوتا، وسفرا قاصدا، اور سفر بھی زیادہ لمبا نہ ہوتا، لتبعوک، تو یہ سارے منافق آپ کے ساتھ جہاد کے لیے چلے جاتے. لیکن ولیکن بعدت علیہم الشقہ، ان کے لیے محنت کرنا، جاں فشانی والا کام کرنا، یہ ان کے لیے بڑا بھاری تھا، بڑا دور تھا. پھر کیا ہوا؟ وہ جہاد پر نہیں نکلے. اچھا، جب جہاد پر نہیں نکلے تو اب کیا کریں گے وہ؟ کیونکہ بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنا غلطی ہے، مواخذہ ہوگا، اس پر پکڑ ہوگی. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، جب آپ واپس آئیں گے نا تو یہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی. لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ جہاد کے لیے نکلتے، لیکن ہمارے پاس تو استطاعت ہی نہیں تھی. یہلکون انفسہم، وہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے آپ کو تباہ کریں گے. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی پتہ ہے وہ ہیں ہی جھوٹے، تو جھوٹی قسم اٹھانے کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا، اپنے آپ کو وہ تباہ ہی کریں گے. عفا اللہ عنہ، اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرم دلی کی وجہ سے بعض غلط قسم کے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس پر ہلکا سا تھوڑا سخت رویہ بھی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہلکا سا سخت رویہ بھی فرمایا. عفا اللہ عنہ، پہلے ذکر کر دیا کہ وہ تھی تو غلطی، لیکن اللہ نے معاف کر دی ہے. عفا اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. لما اذنت لہم، آپ سے اجازت لینے وہ آئے تھے، آپ نے اجازت کیوں دی؟ اجازت نہیں دینی تھی. لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، آپ نے اس وقت تک انہیں اجازت نہیں دینی تھی یہاں تک کہ آپ کو پتہ چل جاتا کون سچے دل سے آپ کے ساتھ ہے اور کون جھوٹا ہے ان میں سے. وہ ایک ہی بات کی انہوں نے، اور آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے نہ جاؤ، تم یہیں رہ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اللہ تعالیٰ پر جو ایمان لاتے ہیں، آخرت پر جو ایمان لاتے ہیں، جو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، وہ آپ سے کبھی بغیر عذر کے اجازت مانگنے نہیں آئیں گے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ کو تو متقین لوگوں کا پتہ ہے کہ متقی کون ہے، کون دل سے آپ کے ساتھ ہیں، کون دل سے آپ کے ساتھ نہیں ہے، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو کون لوگ ہیں جو اجازت طلب کرتے ہیں بغیر کسی عذر کے؟ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت وہ لوگ طلب کرتے ہیں جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وارتابت قلوبہم، ان کے دل میں ایمان پختہ نہیں ہے، ہمیشہ ان کے دل میں تردد ہی رہتا ہے. فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک و شبے میں ہی ملوث ہیں. وہ مطلب منافق ہیں جو آپ سے آ کر بار بار اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں جہاد پر نہ جانے کی اجازت مل جائے، رخصت مل جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ولو اراد الخروج، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے جہاد میں نکلنے کی، ایسا نہیں ہے. ولو اراد الخروج، اگر یہ دل سے آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنے کا پختہ ارادہ کر لیں، لأعدوا له عدہ، تو اس کے لیے بڑے اچھے طریقے سے یہ تیاری کر سکتے ہیں. لیکن ولکن کرہ اللہ بعاثہم، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا کہ دوغلے قسم کے لوگ آپ کے ساتھ جہاد میں نکلیں، کیونکہ میدان جہاد میں صرف خالص آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہی ہونے چاہیے. میدان جہاد میں کوئی منافقت کرتا ہے، اس کا نقصان شہر میں رہتے ہوئے، اپنے علاقے میں رہتے ہوئے منافقت کرنے سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے.
تو اس لیے کرہ اللہ بعاثہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھنے کو، ان کے آپ کے ساتھ جانے کو اچھا نہیں جانا، فثبتہم، ان کو کاہل بنا دیا، وقیل اقعدوا مع القاعدین، ان کو کہہ دیجیے اچھا ٹھیک ہے بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ بیٹھنے والے کون ہیں؟ عورتیں ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، تو تم بھی اپنے آپ کو بچے اور عورتیں بنا لو، تم بھی اپنے آپ کو عورتیں اور بچے بنا لو۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ منافق آپ کے ساتھ جاتے بھی نا تو آپ کو نقصان ہی پہنچاتے۔ ولا اوضعوا خلالکم، اور تمہارے درمیان اپنی آنیاں جانیاں تم دیکھتے، ان کی آنیاں جانیاں۔ ولا اوضعوا خلا، اوضع کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے کو تیز دوڑانا، خلالکم تمہارے درمیان، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر، تمہارے حق میں نہیں نہ، تمہاری خبریں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پہنچانے کے لیے۔ یبغونکم الفتنہ، وہ تمہارے اندر کسی طرح سے چاہتے ہیں کہ کوئی کمزوری مل جائے۔ وفیکم سماعون لہم، اور خیال کیجئے تمہارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان تک باتیں پہنچاتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے منافق پیچھے ہی رہ گئے ہیں، ایسے منافق ہیں جو تمہارے ساتھ نکلے ہیں کو تھوڑے بہت ایسے ہیں۔ وفیکم سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ جو منافق ہے نا، یہ اب غزوہ تبوک میں نہیں اپنے رنگ دکھا رہے، یہ پہلے بھی دکھا چکے ہیں۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ کب تھا؟ جب ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ابھی نئے نئے مدینہ میں آئے تھے، اور پہلے ذکر ہو چکا ہے اس بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے متعلق نرم رویہ کیوں رکھتے تھے، خاص طور پر عبداللہ بن ابی کے متعلق۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت ہوئی ہے تو مدینہ میں عبداللہ بن ابی کی بطور حکمران، بطور سربراہ، بطور چودھری اور نمبردار تاج پوشی ہونے والی تھی، بطور چودھری اور نمبردار تاج پوشی ہونے والی تھی کہ یہ ہمارا سربراہ ہے، اوس اور خزرج دونوں خاندانوں کا، دونوں قبیلوں کا۔ لیکن اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی مدینہ میں، تو وہ جو تاج پوشی والا معاملہ تھا، حلف برداری والا جو معاملہ تھا، وہ سارا ڈسمس ہو گیا، ختم۔ یعنی جو علاقے کا چودھری جس نے بننا تھا وہ چودھری نہ بن سکا، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو لوگ اپنے مسائل کے لیے رجوع کہاں کرنے لگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس عبداللہ بن ابی کو اسی چیز کا غصہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے میری تاج پوشی رہ گئی، میں ان کا سربراہ نہیں بن پایا، اگر میں بن جاتا بعد میں آ جاتے ذرا معاملات اچھے ہو جاتے، میری بھی کوئی پھوپھا ہوتی، میری بھی کوئی عزت ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سمجھتے تھے، اور اسی لیے عبداللہ بن ابی کے متعلق آپ بڑا نرم رویہ رکھتے تھے۔ فرمایا لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ پہلے بھی ایسی حرکتیں کر چکے ہیں، وقلبوا لك الامور، اور آپ کے لیے معاملات کو پیچیدہ بنانے کی کوشش کر چکے ہیں، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا جو دین ہے وہ غالب آ گیا، یعنی جنگ بدر ہو گئی۔ جنگ بدر ہونے تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگ بدر ہونے تک منافقین مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو مکہ والوں کی پھینٹی لگا دی ہے، 70 مار دیے ہیں، 70 قیدی کر لیے ہیں، مال غنیمت لیے ہیں، یہ جن ہے انسان ہے، ان سے اگر بچ کر رہنا ہے تو پھر دوگلی پالیسی بناؤ، وگرنہ یہ ہماری درگت ایسی بنائیں گے جیسے انہوں نے اپنوں کی بنائی ہے، ہم تو ان کے اپنے نہیں ہیں، ہماری بھی درگت ایسے ہی بنائیں گے۔ پھر یہ منافقین ظاہری طور پر مسلمان ہوئے تھے جنگ بدر کے بعد، جب حتی جاء الحق وظہر امر اللہ، اللہ کا حکم یعنی دین اسلام غالب آ گیا جنگ بدر میں، وہم کارہون، نہ چاہتے ہوئے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ ومنہم من یقول، اور ان منافقوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ائذن لی ولا تفتنی، مجھے گھر بیٹھنے کی رخصت دے دو، مجھے فتنے میں مت ڈالو۔ یہ جد بن قیس شخص کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جد بن قیس کو کہا تھا جد چلنا ہے جہاد کے لیے، بنی الاسفر یعنی تبوک کی طرف جہاد کرنے کے لیے رومیوں کے خلاف۔ اب رومی جو ہیں اس وقت بھی شام، اردن، جارڈن، فلسطین، اس علاقے کے لوگ بڑی گلابی رنگت والے ہیں، گلابی رنگت والے، تو ان کی خواتین بھی ایسی ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جد بن قیس کو کہا کہ چلو ہمارے لیے جہاد کے لیے، تو آگے سے پتہ کیا کہنے لگا؟ اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے میں وہاں رہ کر نا پھسل جاؤں گا. بات سمجھ رہے ہیں نا کہ میں وہاں جاؤں گا جہاد کرنے کے لیے تو کہیں پھسل نہ جاؤں وہاں پر. تو وہ کہتا تھا اذن لی، مجھے گھر رہنے کی اجازت دو، ولا تفتنی، مجھے فتنے میں مت ڈالو، میں وہاں جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، نہیں وہ یہیں رہتے ہوئے بھی فتنے میں پڑ چکا ہے، یہاں رہتے ہوئے بھی فتنے میں پڑ چکا ہے. اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مسترد کر دیا جائے. کیونکہ یہ فکری فتنہ ہے، وہ شہوانی فتنہ ہے. شہوانی فتنہ 10 منٹ کی گیم ہے، اس کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے. جو فکری فتنہ ہے وہ ہمیشہ چلتا ہے. تو جس فتنے میں یہ جد بن قیس اس وقت ملوث ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے. الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں یہ ملوث ہو چکے ہیں. وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اور بے شک جو جہنم ہے یہ کافرین کو گھیرے میں لینے والی ہے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کا کوئی کام ہو جاتا ہے اچھا تو ان کو برا لگتا ہے منافقوں کو. کیوں؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان کبھی خوش ہو ہی نہ. جیسے کوئی آپ کو خوشی ملتی ہے ان کے تیور ہی تبدیل نہیں ہوتے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یقولو، یہ منافق کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم تو پہلے سے بہت محتاط چل رہے ہیں، ہم نے اپنی منصوبہ بندی ایسی رکھی ہے ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اپنی منصوبہ بندی ایسی رکھی ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ جب آپ کے پاس سے دور جاتے ہیں تو بڑی شیخی بکھار دیتے ہیں. ہاں دیکھا نا ہم نے روکا تھا، ٹھکائی ہو گئی نا، اتنے مروا لیے نا اپنے، مان لیتے ہماری بات، نہیں مانا نا، کریں مزے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا پریشان نہ ہو، آپ ان کو جواب دیں، قل کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. تمہاری بات ماننے یا نہ ماننے سے مصیبت کے آنے یا نہ آنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہوا مولانا، اللہ نے ہمارے لیے لکھی تھی نا، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا والی وارث ہے، وہ جیسے چاہے ہمیں رکھے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے. قل کہہ دیجئے هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ان منافقوں سے اور ان پیچھے رہنے والوں سے کہہ دیجئے تم ہمارے بارے میں دو ہی چیزوں کا ارادہ رکھتے ہو نا، دو ہی چیزیں، اور وہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں. وہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں. وہ دو چیزیں کیا؟ کہ اگر ہم وہاں ناکام ہوئے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ جان جائے گی نا. میدان جنگ میں ناکام ہوں ظاہری طور پر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ جان جائے گی نا. تو جان جانے پر کیا ہوتا ہے؟ شہادت ملتی ہے. تو اس سے بڑا اور کیا مرتبہ چاہیے؟ ہمارے لیے تو وہ بھی خیر ہے. اور دوسری چیز کہ ہمیں مال غنیمت ملے گا، وہ تو ہے ہی خیر. تو جو بھی تم ہمارے بارے میں توقعات رکھو ہمارے لیے دونوں ہی خیر ہیں. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، جبکہ ہم تمہارے بارے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے، یا تو ہمارے ہاتھوں سے ہی یا اپنی طرف سے ہی. ہمارے ہاتھوں سے کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے خلاف مسلح کارروائی کرنے سے منع کیا تھا، یعنی منافقوں کو قتل نہیں کرنا. کیوں؟ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ کہہ دیں دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کیا ہوا ہے. صرف اس بات سے بچنے کے لیے منافقوں کا قتل منع تھا. تو یہاں اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات کہلوا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں تو اس چیز کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب کب نازل کرے گا. اب وہ عذاب یا تو ہمارے ہاتھوں سے آئے تم پر، یا پھر اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے عذاب بھیج دے. فتربصوا، چلو تم بھی انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. قل کہہ دیجئے انفقوا طوعا او کرہا، تم منافقوں کو کہا جا رہا ہے تم دل کی خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا مجبوری میں تم خرچ کرو. لن یتقبل منکم، ہر دو صورت میں تم سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم شروع سے ہی فاسق قوم ہو. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، ان کے صدقات عطیات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ کیوں قبول نہیں کیا جاتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
انہم کفروا باللہ وبرسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، نماز پڑھنے تو آتے ہیں لیکن سستی میں آتے ہیں. یہ ہمارے لیے سبق ہے. یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ منافقین نماز نہیں پڑھتے، نہ، اللہ نے یہ فرمایا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں. یعنی نماز میں سستی کس کی علامت ہے؟ منافقوں کی. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور خرچ بھی کرتے ہیں تو بڑے ناگوار انداز میں، دل نہیں کر رہا ہوتا کہ جیب سے 1 روپیہ بھی نکال دیں. تو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا یہ کن کی علامت ہے؟ یہ بھی منافقوں کی خصلت ہے. فلا تعجبک اموالهم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کی دولت، ولا اولادہم، اور نہ ان کی ذریت اولاد، یہ آپ کو زیادہ اچھی نہ لگے، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے. کس لیے؟ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، تاکہ اسی دولت کو اور اسی اولاد کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے. وتضحک انفسہم وہم کافرون، اور جب ان کو موت آئے تو وہ کفر کی حالت میں ہوں. موت آئے تو کفر. کیوں؟ جب ان کے پاس مال بھی ہے اولاد بھی ہے. کہتے ہیں ہم سے زیادہ نعمت میں کون ہے؟ اگر دنیا میں اللہ نے ہمیں مال دیا، اللہ نے دنیا میں ہمیں اولاد بھی دی، تو آخرت میں بھی دے گا. ہم سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے نا، ہم سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روپیہ پیسہ دیا ہوا ہے. ہم مالی طور پہ بڑے مستحکم ہیں، ہماری اولاد بھی بڑی مستحکم ہے، لہذا ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. لیکن حقیقت میں وہ کیا ہیں؟ وہ کامیاب نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے جب وہ اس دنیا سے ان کی روح جائے تو وہ کفر کی حالت میں ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ وہ تمہیں میں سے ہیں. قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں، یعنی بات بات پر قسمیں اٹھانا منافقوں کا کام. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، وہ تو ڈرپوک قوم ہے. کیا مطلب ڈرپوک قوم؟ وہ تمہارے پاس آ کر اس لیے نہیں کہتے کہ ہم تم میں سے ہیں کہ تمہارے ایمان سے ان کو محبت ہے، نہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں تاکہ تم ان کا پھینٹا نہ لگا دو، تم ان کی درگت نہ بنا دو. وہ اس بات سے ڈرتے ہیں، اس بات سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ پر کور ڈالتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً، اگر انہیں پناہ حاصل کرنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے، او مغارات، یا کوئی غار مل جائے، او مدخلا، یا کوئی بھی گھسنے کی جگہ مل جائے، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، وہ تم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان جگہوں میں گھسنے کی سر توڑ کوشش کریں گے. ایسی سر توڑ کوشش جیسے گھوڑا اپنا لگام تڑوا کر بھاگتا ہے نا، گھوڑا اپنی لگام تڑوا کر بھاگتا ہے، اتنی رفتار سے وہ تم سے بچنے کے لیے ان جگہوں میں پہنچ کر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے. وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان منافقوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو صدقات کی یعنی مال غنیمت کی یا زکوٰۃ کی تقسیم میں آپ پر سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں، آپ پر اعتراضات کرتے ہیں. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، ان کو دے دو تو سب ٹھیک، انہیں دے دو تو سب ٹھیک. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر انہیں نہ ملے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، ناراضگی، نہیں یہ بالکل ناانصافی ہے، یہ بندر باٹ ہے، یہ اقربا پروری ہے، یہ وہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، منہ میں ہڈی ڈال دو چپ، سب کچھ ٹھیک، پھر کوئی بندر باٹ نہیں ہوگی، پھر کوئی کچھ نہیں ہوگا. آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، وہ جی فلاں نے کرپشن کر دی، فلاں نے کرپشن کر دی، فلاں نے کرپشن کر دی، صرف ایک لفافہ دے دو، صرف ایک لفافہ دے دو، چپ، سب ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمارے میڈیا میں لوگ جو ہیں، میڈیا کے لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے. فرمایا إِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر ان کو بھی لفافہ نہیں ملتا تو کیڑے نکالتے ہی رہیں گے، یہ بھی کام غلط ہے، یہ بھی کام غلط ہے، وہ بھی کام غلط ہے. جیسے لفافہ جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر یہ منافق اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملے ہوئے پر راضی ہو جاتے اور وہ یہ کہہ دیتے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اللہ کافی ہے ہمیں، اللہ ہے نا، اب جتنا مل گیا الحمدللہ، جب ضرورت اور ہوگی اللہ اور دے دے گا. سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا اور اس کا رسول بھی عطا کرے گا. یہاں دیکھیے قرآن کریم کی تعبیر کتنی دقیق ہے. اللہ نے یہ فرمایا سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فضل کا لفظ اللہ کے ساتھ ذکر کیا ہے. وَرَسُولُهُ، رسول کا جب لفظ آیا وہاں فضل کا ذکر نہیں کیا،
کیونکہ فضل صرف اللہ کا ہے. سیؤتین اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے دے گا، اور رسول اللہ کے فضل میں سے دے گا، جو اللہ تعالیٰ نے رسول کو عطا فرمایا اس میں سے دے گا. وقالوا انا الی اللہ راغبون، اور وہ کیا کہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی رغبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہماری رغبت ہے، ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نگاہ نہیں رکھے ہوئے. فرمایا اب انہی صدقات کے متعلق، جن کے متعلق منافقین نے اعتراض کیا تھا کہ یہ زکوٰۃ کی تقسیم صحیح نہیں ہو رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ صدقات کی تقسیم کے متعلق تفصیلات ذکر کی. فرمایا انما الصدقات للفقراء، یہ جو زکوٰۃ فرض زکوٰۃ ہے یہ فقراء کے لیے. فقیر ایسے غریب کو کہتے ہیں جس کا کوئی ذریعہ آمدن نہ ہو. جیسے ایک گھر کا سربراہ فوت ہو جاتا ہے اور وہی اکیلا اس گھر کا کمانے والا تھا، فوت ہو گیا، اب ان کا کوئی ذریعہ آمدن ہے نہیں ہے، وہ سارے گھر والے فقراء ہیں، چاہے وہ 10 کروڑ کی بلڈنگ میں رہتے ہوں، اس وقت ان کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو پھر وہ فقیر نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو پھر فقیر نہیں ہے، لیکن نہیں ہے تو وہ چاہے جتنے مرضی عالیشان بنگلے میں رہ رہے ہیں، ان کا ذریعہ آمدن اس وقت نہیں ہے، وہ فقیر ہے. اسی طرح آگے کہا والمساکین، یہ صدقات مساکین کے لیے. مسکین کہتے ہیں ایسے غریب شخص کو جس کا ذریعہ آمدن ہے لیکن اخراجات زیادہ ہیں، جائز اخراجات. جائز اخراجات کیا ہیں؟ زیادہ ہیں. آمدن 30,000 ہے لیکن اخراجات 40,000 45,000 ہیں. جائز، یہ نہیں کہ روزانہ آرڈر ہو رہا ہے پیزا ہٹ سے، روزانہ جناب میکڈونلڈ سے آرڈر منگوایا جا رہا ہے، روزانہ برگر آ رہے ہیں، شوارما آ رہے ہیں، نہ، جائز اخراجات. تیسرا شخص جس کو زکوٰۃ کے پیسے میں سے دیا جا سکتا ہے والعاملین علیہا، زکوٰۃ کو اکٹھی کرنے والے لوگ، والمؤلفۃ قلوبہم. چوتھی چیز ایسے غیر مسلم جن کی تالیف قلبی کرنا مقصود ہو، جن کو اسلام کے قریب لانا مقصود ہو. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو شخص ہے اس کی مالی معاونت کی جائے گی تو یہ اسلام کے قریب ہو جائے گا، اس کو زکوٰۃ کے پیسے میں سے دے سکتے ہیں اسلام کے قریب لانے کے لیے. یا اسی طرح آپ کو پتہ ہے فلاں شخص ہے، اس کے منہ میں ہڈی دے دو، اس علاقے کے جتنے مسلمان ہیں سارے اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، دے دو ہڈی، اور یہ ہڈی چاہے زکوٰۃ کے پیسے میں سے ہو، کوئی حرج نہیں، جائز ہے. قرآن کریم بتلا رہا ہے جائز ہے. وفر رقاب، گردنیں آزاد کروانے میں، غلام آزاد کرنے کے لیے، بچے کو روکے ذرا، غلام آزاد کرنے کے لیے، والغارمین، اور چٹی بھرنے کے لیے. غارم کس کو کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کی لڑائی ہو رہی ہے لین دین کے معاملے میں، قرض دیا تھا ایک نے دوسرے کو، تو قرض خواہ جو ہے مکروہ سے کہتا ہے بھائی میرے پیسے دو، کہتا ہے یار ابھی ہے نہیں، تھوڑی مہلت دے دو. وہ کہتا ہے یار اور کتنی دو، 2 مہینے سے تو انتظار کر رہا ہوں، نہیں ابھی نکالو. توت کار بڑھتی چلی جاتی ہے. بھلا آدمی آپ میں سے کوئی جاتا ہے کہتا ہے بھائی کیا بات ہے، اور یار 1 سال پہلے پیسے لیے تھے، 2 مہینے پہلے ٹائم آ گیا، آج 60 دن ہو گئے، 1 روپیہ واپس نہیں کیا، پتہ نہیں دے گا بھی صحیح کہ نہیں، مجھ سے یہ پیسے لے کر دو. کہتا ہے اچھا یار 1 ہفتہ دے دو، اگر یہ نہیں دیتا نا تو مجھ سے لے لینا، 1 ہفتہ دے دو اور نہیں دیتا تو مجھ سے لے لینا. ہفتہ آ رہتا ہے پیسے نہیں دیتا، اب یہ ضامن بنا تھا، پیسے اس کو دینے پڑیں گے، یہ پیسے دے دیتے. یہ شخص جو ہے یہ غارم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غارم ہے. یہ اپنے وہ پیسے 1 لاکھ 2 لاکھ جتنے بھی تھے وہ زکوٰۃ کی مد سے پورے کر سکتا ہے، زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے ان پیسوں کو پورا کرنے میں. وفی سبیل اللہ، جہاد میں زکوٰۃ کے پیسے لگ سکتے ہیں. وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے. ایک شخص مسافر ہے، ATM کارڈ اس کے پاس موجود ہے، گاڑی بھی ہے، لیکن ATM کارڈ چل نہیں رہا، پیسے چاہیے، پیسوں کی ضرورت بھی ہے، ٹائر پنچر ہو گیا، پنچر لگوانا ہے، گاڑی پراڈو ہے پاس، ٹیلی فون کر کے جائز کیش منگوانا چاہ رہا ہے، اس میں بیلنس ختم ہے، یہ سگنل نہیں ہے اس علاقے میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا کرے؟ مسافر ہے، زکوٰۃ کے پیسے لے سکتا ہے، زکوٰۃ کے پیسے میں سے لے سکتا ہے اور اپنی وہ ضرورت جو ہے پوری کر کے آگے چلا جائے. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اپنے علاقے میں جب پہنچے تو پھر وہاں پہنچ کر وہ پیسے واپس کرے، نہیں، ضروری نہیں ہے. اگر وہ اپنے طور پر کرنا چاہتا ہے تو کر لے، شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے.
فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہاں کہاں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے پیسے کو ان جگہوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکمت بھرا فیصلہ ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ہمارے یہاں بھی جس آدمی کو باتیں زیادہ سنتی ہوں، زیادہ باتیں پہنچتی ہیں نا، تو اس کا نام لیتے ہیں، وہ کنڑ ہے جناب، کنڑ ہے، مطلب اس کے کان بہت بڑے بڑے ہیں، ساری باتیں اس تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو منافق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی طرح کا لفظ بولتے تھے، کیوں کہ وہ آپس کی جو بھی باتیں کرتے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیتا، تو اس پر وہ کہتے یہ تو بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس تک ساری باتیں پہنچ جاتی ہے۔ قل کہہ دیجیے اذن خیر لکم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے لیے بہتر ہیں۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری باتیں پہنچ جاتی ہے، دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات غور سے سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات غور سے سنتے ہیں۔ تو نبی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل اذن خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باتیں غور سے سنتے ہیں۔ یؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ دیکھیں فرق ہے یہاں پر، یؤمن باللہ لفظ اللہ سے پہلے بی ہے، اور یؤمن للمؤمنین مومن سے پہلے لام ہے، تو اس بی اور لام کے بدلنے سے معنی بدلے گا۔ یؤمن باللہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وہ نبی جو ہے مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں، منافقوں پر نہیں، منافقوں پر نہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور تم منافقوں میں سے جو مومن ہو جائیں گے ان کے لیے وہ نبی کیا ہے؟ رحمت کا باعث ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، کیوں؟ لِيُرْضُوكُمْ تاکہ تمہیں راضی کر لیں۔ اللہ کو راضی کرنا ان کا مقصد نہیں ہے، واللہ رسولہ احق ان یرضوہ، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق بنتا تھا کہ ان کو راضی کیا رہتا ہے، لیکن چونکہ منافق ہے نا، ان کی سوچ بڑی محدود ہوتی ہے۔ ان کانوا مؤمنین، اگر وہ مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے۔ الم یعلموا، کیا انہیں منافقوں کو یہ نہیں پتا؟ انہ من یحادد اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرے، فان له نار جہنم خالدا فیہا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ذلک الخزي العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون، منافق ڈرتے ہیں اس بات سے، ان تنزل علیہم سورۃ تنبئهم بما فی قلوبہم، کہ اہل ایمان پر کوئی ایسی سورت نازل ہو جائے جو منافقوں کے دلوں کی بات اہل ایمان کو بتلا دے کہ منافق ایسی باتیں سوچ رہے ہیں۔ قل استہزئوا، یہ بات وہ مذاق کرتے ہوئے کہتے تھے۔ آج کل بھی ایسے لوگ ہیں کہ جب چھوٹوں کی شکایت بڑوں تک پہنچا دی جائے تو وہ چھوٹے دوسروں کے متعلق کہتا ہے دھیان نہ لوئے ایتھے دوجے لوگ بھی بیٹھے نے، مذاق کرتے ہوئے، اس لیے نہیں کہ واقعی وہ اپنی اصلاح چاہتے ہیں، نہ مذاق کرتے ہوئے۔ تو یہ بات بھی وہ مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں منافقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل استہزئوا، کر لو مذاق، ان اللہ مخرج ما تحذرون، تمہارے مذاق کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی باتیں نکالنے سے رک نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہارے دل کی باتیں مسلمانوں کو بتلاتا رہے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، یہاں اشارہ ہے غزوہ تبوک سے واپسی پر منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کے متعلق بڑے ناگوار قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے پوچھا، ہاں بھئی تم نے ایسی باتیں کی؟ تو آگے سے کیا کہنے لگے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو لَيَقُولُنَّ، تو وہ کہیں گے انما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، بس ہم نا ہنسی مذاق ویسے کر رہے تھے، ویسے جگتے شگتے لگا رہے تھے ایک دوسرے کو، کوئی ہمارا دل سے ایسی بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ قل کہہ دیجئے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تمہیں مذاق کے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی اور اس کی آیتیں ہی ملی تھی، لا تعتذروا، اپنی عذر مت پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ظاہری ایمان لانے کے اعلان کے بعد کفر کر چکے ہو، کیونکہ منافق دل سے ہی مومن تو نہیں نہ ہوتا، وہ ظاہری طور پر کہہ رہا تھا کہ میں مومن ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہوتا۔ فرمایا ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر تم منافقوں میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں گے تو نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو تم منافقوں میں سے جو مجرم گروہ ہے اس کو ہم عذاب بھی دیں گے۔
المنافقون والمنافقات، منافق مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بعضهم من بعض، یہ سارے ایک جیسے ہیں، یامرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بند کر کے رکھتے ہیں، نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ ان کو بھول چکا ہے، ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک جو منافق ہیں وہی فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کا وعدہ کیا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، یہ جہنم ان کے لیے کافی ہے، ولعنہم اللہ، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور بھی کیا ہوا ہے، لعنت کر کے دھتکارا بھی ہوا ہے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے، کالذین من قبلہم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، بالکل اسی طرح جو ان سے پہلے بھی تھے، ان سے زیادہ ان کے پاس قوت تھی، ان سے زیادہ ان کے پاس مال و دولت تھا، ان سے زیادہ ان کی اولادیں تھیں، فاستمتعوا بخلاقہم، ان سے پہلے جو لوگ آئے تھے قوم ہود، لوط، شعیب، نوح، دیگر، انہوں نے اپنے حصے کا دنیا میں وقت گزارا، فاستمتعتم بخلاقکم، منافقو تم نے بھی اپنے حصے کا دنیا میں وقت گزار لیا ہے، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے کہ پہلے لوگوں نے اپنی دنیا کا حصہ اسے مزہ اٹھا لیا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقولتم کالذی خاضوا، اور تم بھی اسی طرح دنیا میں مگن ہو گئے جیسے وہ مگن ہو گئے تھے، اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واولئک هم الخاسرون، اور یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ تھے، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، ثمود ہے، قوم ابراہیم ہے، اصحاب مدین یعنی قوم شعیب ہے، والمؤتفقات، اور مؤتفقات والے لوگ یعنی قوم لوط، والمؤتفقات سے کیا لوگ مراد ہیں؟ قوم لوط والے، اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول نشانیاں لے کر آئے، فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، والمؤمنون والمؤمنات، پہلے منافق مردوں اور عورتوں کا ذکر تھا، اب مومن مردوں اور عورتوں کا ذکر، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، سارے یکساں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ملے گی، یامرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے گا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں سے ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، ہمیشہ کی جنت میں بڑے پاکیزہ گھر ہوں گے، ورضوان من اللہ اکبر، پاکیزہ گھر تو ہوں گے ہی ہوں گے، سب سے بڑی نعمت جو اہل جنت کو ملے گی وہ ہوگی اللہ کی رضامندی، کہ اللہ تعالیٰ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ذالک هو الفوز العظیم، بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے خلاف جہاد کا حکم تو دیا ہے، لیکن منافقوں کے خلاف جہاد کا حکم بھی دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کافروں کے ساتھ جو ہوتا ہے اور اس میں اسلحہ استعمال ہوگا، جو منافقوں کے ساتھ ہوگا اس میں اسلحہ استعمال نہیں ہوگا، اس میں دلیل اور حجت استعمال ہوگی، جو اشکالات، جو اعتراضات وہ پیش کریں گے، ان اشکالات اور اعتراضات کا حل پیش کرنا بھی قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اسی طرح ملحدین جو ہیں ہمارے ملک میں ہی رہتے ہیں، ان کے خلاف ہم جہاد نہیں کر سکتے کیونکہ ملکی شہری ہیں، ذمی ہیں، انہوں نے جو ایک شہری ہونے کے ناطے ان کے پورے حقوق ہیں، ان کے خلاف بھی ہم مسلح کارروائی نہیں کر سکتے۔ ہاں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، ان سے دلائل کی بنیاد پر گفتگو ہو سکتی ہے، اور وہی یہاں پر مناد ہے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے، یحلفون باللہ ما قالوا، منافقین اپنی بات پر اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے، حالانکہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کفریہ کلمہ کہہ دیا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اپنے ظاہری اسلام کے بعد وہ کفر کر چکے ہیں، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ایسے کام کا ارادہ کیا جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے غزوہ تبوک سے واپسی پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی سے گرا کر، پہاڑی پر، رستے میں پہاڑی نے آنا تھا، پہاڑی سے جب پہاڑی پر پہنچتی اونٹنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نعوذ باللہ گرانا تھا، تو آپ پہاڑی سے نیچے گرتے، تو وہ یہ چاہتے تھے لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ وَمَا نَقَمُوا،
اور یہ الٹی الٹی حرکتیں اس لیے کر رہے ہیں الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے کیا کر دیا ہے، غنی کر دیا ہے. مطلب جب بھی مال غنیمت ہوتا ہے اور یہ جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو ان کو پورے کا پورا حصہ دیا جاتا ہے. مطلب یہ ان کا پیٹ بھرا اور ان کا دماغ خراب ہو گیا. ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مال غنیمت میں سے حصہ ملا اور ان کا دماغ خراب. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اب بھی وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جاتے ہیں نہیں مانتے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور دھرتی پر ان کے لیے نہ تو کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا. وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ، کچھ منافق ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے وعدے کرتے ہیں، جیسا کہ ثعلبہ بن حاتب تھا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ میرے مالی حالات اچھے کر دے، میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑا کچھ دوں گا. وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل عطا فرما دے، لَنَصَّدَّقَنَّ، میں ضرور اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکاروں میں سے بن جاؤں گا، یعنی سچا مسلمان بن جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. دعا کی تو پھر اسی شخص کی طرح تم کون تھے میں کون، کشتی پھنسی دریا میں سمندر میں، یا اللہ نیڑے لا دے میں ایک دیکھ دوں گا. جب قریب ہو گیا اچھا اللہ ادھی دیاں گا، جب بالکل کنارے سے اتر گیا کیڑی دیکھ. وہی حال منافقوں کا. فلما آتاہم من فضل، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا فضل عطا کر دیا، بخیلوا بھی، بخیل بن گئے. وتولوا، اعراض کر لیا، پھر گئے، مکر گئے. وہم معرضون فاعقبہم نفاقا فی قلوبہم، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں میں نفاق پکا کر دیا. الی یوم یلقونہ، قیامت کے دن تک. یعنی اس ثعلبہ بن حاتب کے لیے جو موقع تھا کہ وہ کسی بھی وقت مومن ہو کر راہ راست پر آ سکتا تھا، اس حرکت کی وجہ سے اس پر پکی ٹھکی مہر لگ گئی کہ اب اس کو ہدایت ملے گی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بما اخلف اللہ، وجہ کیا تھی کہ انہوں نے خلاف ورزی کی تھی، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی. وبما كانوا يكذبون، اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. الم یعلموا، کیا وہ یہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہے، ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے. وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ تعالیٰ غیب کی ہر چیز کو جانتا ہے. یہ منافق وہ لوگ ہیں الذین یلمزون المتطوعین، جو اپنی وسعت سے بڑھ کر جو ان پر واجب نہیں ہے وہ کام بھی کرتے ہیں. مطلب وہ کام ان کے لیے کیا ہے، نفل ہے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، اہل ایمان میں سے جو رفاہی خدمات پیش کرتے ہیں، فرائض سے بڑھ کر نفل خدمات لوگوں کے کام آتے ہیں، صدقات دیتے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، ہوتا کیا تھا، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی اعلان کیا جاتا لاؤ بھائی اپنا اپنا حصہ ڈالو، تو صحابہ کرام اپنی اپنی وسعت کے مطابق لے کر آتے. جو زیادہ لے کر آتا تو اس کو بھی مذاق کا نشانہ بناتے، ہاں یہ دیکھ لو ریاکاری کر رہا ہے، اتنے پیسے لے کر آ رہا ہے. اچھا، اور جو تھوڑا لے کر آتا، ہاں تیرے پیسے سے جیت ملے گی، تیرے پیسے سے یہاں پر کامیابی ملے گی. یعنی کسی کو معاف نہیں کرنا. ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھی کام کر لیں معافی نہیں ہے. یہ کن کی خصلت ہے، منافقوں کی. فرمایا والذین لا یجدون الا جہدہم، بعض صحابہ ایسے بھی تھے جو ساری ساری رات محنت مزدوری کرتے، جو ان کو اجرت ملتی وہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے، وہ لا کر. اس کے بارے میں بھی یہ مذاق کرتے. سخر اللہ منہم، اللہ بھی ان کے مذاق کا ان کو بدلہ ضرور دے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لہم، یہ اشارہ ہے عبداللہ بن ابی کی وفات کی طرف کہ عبداللہ بن ابی جب فوت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بخشش طلب کرنے کی کوشش کی، بلکہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا. فرمایا استغفر لہم، بخشش طلب کیجیے. او لا تستغفر لہم، یا بخشش نہ مانگیے. ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں گے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا. کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ منافق جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت دینے والا نہیں ہے. فرح المخلفون، یہ پیچھے رہ جانے والے جو منافق ہیں، جنگ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے بڑے خوش ہیں. بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا، اور ان کو ناپسند ہے ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کریں. وقالوا لا تنفروا فی الحر، خود تو جاتے ہی نہیں ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں او گرمی میں مت جانا، بڑی گرمی ہے. لا تنفروا فی الحر،
قل نار جہنم اشد حرا، پیارے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجیے یہ دنیا کی گرمی ہے، جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت ہے، لو کانوا یفقہون، اگر تم عقل مند ہو تو اب اس گرمی میں نکل کر جہنم کی گرمی سے بچ جاؤ۔ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، وہ ہنسنا چاہتے ہیں تو تھوڑا ہنسیں، زیادہ روئیں، ذالک جزاء بما كانوا یکسبون، یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان میں سے کسی یعنی منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے، فاستأذنوك للخروج، یعنی جنگ تبوک کے بعد آپ جب واپس مدینہ جائیں گے تو پھر یہ منافقوں میں سے ایک گروہ کہے گا ہمیں بھی جہاد میں نکلنے کے لیے اجازت دیجیے، فاستأذنوك للخروج فقول، تو اب کہہ دیجیے لن تخرجوا معي ابدا، تم میرے ساتھ اب کبھی جہاد پر نہیں جا سکو گے، ولن تقاتلوا معي عدوا، اور کبھی میرے ساتھ مل کر دشمن سے مقابلہ نہیں کرو گے، کیوں؟ انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ فاقعدوا مع الخالفین، کہ تم تبوک کے موقع پر یہاں مدینے میں رہنے کے لیے راضی تھے، میرے ساتھ جانے پر راضی نہیں تھے، لہذا فاقعدوا مع الخالفین، اب پیچھے جو بچے اور بوڑھے اور عورتیں ہیں ان کے ساتھ تم بیٹھے رہو، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، یہ آیت تب نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا، فرمایا ان منافقوں میں سے کوئی فوت ہو جائے تو کسی پر بھی آپ نے کھڑے ہو کر جنازہ نہیں پڑھنا، ولا تقم علی قبری، پھر قبر پر بھی جانے کی اجازت نہیں ہے کہ قبر پر جا کر اس کے لیے دعا کر دی جائے، انہم کفروا باللہ، اس لیے کہ ان منافقوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، وماتوا وہم فاسقون، اور مرے ہیں تو فسق کی حالت میں، ولا تعجبک اموالہم واولادہم، ان کے مال و اولاد آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، آپ کو زیادہ ششدر نہ کریں، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو اس دنیا میں عذاب دے، وتضحک انفسہم، اور ان کی روحیں یہاں سے پرواز کریں تو کفر کی حالت میں ہوں، واذا انزلت سورہ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، استأذنک اولو الطول منہم، جو ان میں سے صاحب ثروت ہیں، دولت والے ہیں، بڑے مستحکم ہیں مالی طور پر، وہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ ہمیں جہاد پر نہ جانے کی رخصت دی جائے، وقالوا، اور کہتے ہیں ذرنا نکم مع القاعدین، ہمیں چھوڑ دیجیے ہم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ پیچھے رہتے ہیں، رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ رہیں، پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ رہیں، خوالف وہ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا، یا تو ہتھیار اٹھا لو یا کنگن پہن لو، اشارہ کیا ہوتا ہے کہ عورتیں بن جاؤ، پھر عورتیں بن کر رہو، مرد نہ بنو، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی انداز اپنا ہے، رضوا بان یکونوا مع الخوالف، یہ خالفہ پیچھے رہ جانے والی لڑکی عورت، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھیں، رضوا بان، مرد بننا نہیں چاہتے، وطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور وہ نہیں سمجھتے، لیکن الرسول، لیکن جو رسول ہیں اور جو رسول کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں وہ اپنے مالوں کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں، واولئک لهم الخیرات، انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہ کامیاب ہونے والے ہیں، اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذلک الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے، وجاء المعذرون من الاعراب، دیہاتیوں میں سے اپنا عذر پیش کرنے والے کچھ لوگ آئیں گے، کس لیے؟ لیؤذن لهم، تاکہ وہ عذر پیش کریں اور آپ ان کو اجازت دیں، اچھا ٹھیک ہے آپ گھر بیٹھے رہو، وقعد الذین كذبوا الله ورسوله، اور وہ لوگ تو آپ کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے بھی نہیں آئے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، عذر پیش کرنے کے لیے بھی نہیں آئے، سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم، ایسے لوگ جو گھر میں ہی بیٹھے رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب علیم پہنچے گا، لیس علی الضعفاء، کمزوروں پر، مریضوں پر، اور نہ ہی ایسے لوگوں پر جن کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، حرجن، ان پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کب؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، ما علی المحسنین من سبیل، جو محسن لوگ ہیں، جو حسن کارکردگی کے حامل لوگ ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کا کاروائی کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں پر کسی قسم کی کاروائی کرنے کا راستہ ہے، اذا ما اتوک، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملہم، آپ سے وہ سواری کا مطالبہ کرتے ہیں، قلت، آپ کہتے ہیں، لا اجد ما احملکم علی، میرے پاس سواری تو ہے ہی نہیں، سواریاں جتنی تھی وہ تو تقسیم ہو چکی ہیں، یہ بات سن کر تولوا، وہ واپس ہوتے ہیں، واعینہم تفیض من الدمع، افسوس سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، کیوں؟ حزنا الا یجدوا ما ينفقون، انہیں غم ہو رہا ہے، انہیں دکھ ہو رہا ہے کہ ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں، یا ان کے پاس سواری ہو تو وہ سواری پر سوار ہو کر جہاد میں شریک ہو جائیں، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء،
کسی ان کے خلاف کارروائی کرنے کا راستہ ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت بھی مانگتے ہیں حالانکہ وہ صاحب حیثیت ہیں، حالانکہ وہ غنی مالدار ہیں۔ رضو بان یکونوا مع الخوالق، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وہ اس چیز پر راضی ہیں کہ وہ عورتوں میں بیٹھیں، اس پر راضی ہیں وہ عورتوں میں بیٹھیں۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم اپنی چتر زبانی کی وجہ سے بچ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو میدان جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتا۔ الحمدللہ ہم نے یہ 10ویں پارے کا ترجمہ اور مختصر تفسیر مکمل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں منافقوں کی صفات سے محفوظ رکھے، منافقوں کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔